الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ مرسلات ہے اور سورہ مرسلات مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے۔ اور اس سورت کے شروع میں والمرسلات عرفا کے الفاظ ہیں اور اسی سے اس سورت کا نام جو ہے سورہ مرسلات لیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر مختلف قسم کی ہواؤں کو قیامت کے لیے بطور شہادت کے پیش کیا گیا ہے کہ وہ ہوائیں جو بخارات وغیرہ اٹھا کر اوپر لے جاتی ہیں اور ابر کو ابھار کر فضا میں پھیلا دیتی ہیں اور پھر جہاں جہاں پہنچانا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے پہنچا دیتی ہیں۔ غرض ہوا کی خاصیت ہے کہ اشیاء کی کیفیتوں کو پھیلائے، ان کے اجزاء کو جدا کر کے لے اڑے اور ایک چیز کو اٹھا کر کے دوسری چیز سے جا ملائے۔ یہ جمع اور تفریق ہوا کا خاصہ ہے۔ اور فرمایا کہ جہاں حشر اور نشر کے بعد لوگ جدا کیے جائیں گے اور ایک جگہ جمع ہونے کے بعد الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیے جائیں گے، اس کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی بارش وغیرہ کو بھی بطور شہادت پیش کیا گیا ہے۔ کائنات کے یہ مظاہر قیامت کے ہونے پر بزبان حال گواہی دے رہے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ پھر بتایا کہ رسولوں کی بعثت اور کتابوں کا نزول اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو اعمال کی جزا اور سزا سے خبردار کر دیا جائے تاکہ کل قیامت میں ان کے اس عذر خواہی کا کوئی موقع جو ہے ان کو نہ مل سکے۔ اسی طرح منکرین قیامت کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور متقین کو قیامت کے اندر جو ہے ملنے والے انعامات کی بشارت دی گئی ہے۔ اور منکرین قیامت کی عملی کیفیت یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے اور نمازیں جو ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ اللہ نے یہاں پر 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل چلائی جاتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اڑا کر منتشر کر دیتی ہیں اور بعد میں بادل ختم ہو جاتے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لا کر حق اور باطل کو الگ کر دیتے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کے ذریعے ذکر یعنی نصیحت لاتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ بندہ ڈر جائے اور توبہ کر لے، اور یا اس وجہ سے کہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو ڈرائیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ قرآنی اسلوب کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسمیں کھاتے ہیں تو یہ دلیل ہوتی ہے بعد میں جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے مذکور پر، اور یہاں وہ قیامت کا دن کا وقوع ہے۔ مطلب یہ کہ قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت ضرور جو ہے واقع ہو کر کے رہے گی۔ قیامت اور حساب اور جزا کا معاملہ ہو کر کے رہے گا اور اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ صورت ان نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی، یعنی ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو مقررہ وقت کے اوپر لایا جائے گا۔
قیامت کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفصل کہا کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان میں عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کو یوم الفصل قرار دینے کے بعد اسے جھٹلانے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ اس صورت کے اندر یہ آیت اور یہ الفاظ 10 بار آئے ہیں۔ اس تکرار کا مقصد تخویف اور ترہیب ہے، ڈرانا ہے۔ علاوہ اس کے یہ صورت مجرمین سابقین کا بھی ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور مخاطبین سے سوال کرتی ہے کہ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا اور پھر مختلف مراحل سے گزار کر خوبصورت انسان بنا دیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے بعض حصی دلائل بھی اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں جن سے ثابت کیا گیا کہ وہ اللہ جو زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی بنا سکتا ہے اور میٹھے پانی سے سیراب کر سکتا ہے، وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر اگلی آیات کے اندر مکذبین جو جھٹلانے والے ہیں اور جو متقین ہیں ان کے الگ الگ انجام کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ مکذبین کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور متقین ٹھنڈے سائے اور بہتے چشموں کے پاس انہیں جگہ دی جائے گی۔ آخری آیات میں دوبارہ مجرموں کو اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے کہ کلو وشربو، کھا لو پی لو اور تھوڑے سے مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔